بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان سیریز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ تمہیدی باتوں پر گفتگو کی تھی، جس میں ہمارے سامنے یہ بات واضح طور پر کھل کر آ گئی تھی کہ ایک ایمان کا دعویٰ ہے اور ایک حقیقی ایمان ہے۔ ان دونوں میں قرآن مجید فرق قائم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حقیقی ایمان مطلوب ہے، دعوے والا ایمان مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ پچھلی گفتگو یہاں پر مکمل ہو چکی تھی کہ ہم اپنے ایمان کو اس دعوے سے حقیقی ایمان کی کیفیت میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے سلسلے وار ان کیفیات پر ڈسکس کریں گے جن کے ذریعے سے ہم ایمان حقیقی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ جس آیت کریمہ کی یہاں تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، بہت واضح الفاظوں میں اسلوب حصر کا استعمال کیا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مومن دراصل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ ان کی سب سے پہلی کیفیت یہ ہے ثم لم یرتابوا، انہوں نے ایمان لانے کے بعد کوئی شک نہیں کیا۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی ایمان کی کیفیت یہ بیان فرمائی کہ ایمان شخص سے پاک ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ اگر ہم اسے بالکل آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ایمان بغیر دیکھے غیبی حقائق کو مان لینے کا نام ہے۔ جس کائنات کا میں اور آپ حصہ ہے وہ فزیکل ورلڈ کہلاتی ہے، جسے ہم مشاہدے کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ہمارے حواس خمسہ 5 سینسز، جن چیزوں کو ہم چکھ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کو ہم مان لیتے ہیں۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے ایک اور دنیا ہے جس کو میٹا فزیکل ورلڈ کہتے ہیں، ما بعد الطبیعیات۔ یہ وہ دنیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں عالم غیب سے تعبیر کیا ہے۔ پہلی جو فزیکل ورلڈ ہے وہ عالم شہادت ہے، اور یہ جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے یہ عالم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے چند حقائق کو پردے میں چھپا دیا ہے، جس کو غیب کا پردہ کہا جاتا ہے۔ اس غیب کے پردے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مکمل ذات کو خود غیب کے پردے میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ اس کی پوری عظیم الشان سلطنت اس غیب کے پردے میں پوشیدہ ہے۔ ملائکہ، جنت، دوزخ اور اس طرح کی بے شمار حقائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اہم ترین حکمت کے تحت، جسے ہم آزمائش اور امتحان کی غرض قرار دے سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پردہ غیب میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ یہ تمام حقائق عالم شہادت سے زیادہ حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود آپ دیکھیں کہ انسان اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ کا وجود اتنا حقیقی اور اتنا یقینی ہے کہ جتنا ہم اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اس سے زیادہ یقینی اللہ کا وجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پردہ غیب میں پوشیدہ فرما دیا۔ اور اصل امتحان یہی انسان کا رکھ دیا کہ وہ جیسے فزیکل ورلڈ کو اور فزیکل چیزوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، ان کو مان لیتا ہے، کیا واقعی انسان ان میٹا فزیکل، ان ما بعد الطبعی حقائق کو بھی مان لیتا ہے؟ یہی انسان کی آزمائش ہے۔ اس بات کو جب انسان مان لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ محترم سامعین، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ شک، ڈاؤٹ فلنس، یقین کی بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے۔ ہم یہ جو یقین میٹا فزیکل ورلڈ پر، عالم غیب پر، ان غیبی حقائق پر جب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی راہ میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ شک ہے کہ وہ کیسے خدا کو مانے۔ وہ تو اسے دیکھ نہیں رہا ہے،
وہ کیسے ملائکہ کو مانے وہ تو انہیں دیکھ نہیں رہا ہے، وہ کیسے جنت اور جہنم پر ایمان لائے وہ تو انہیں دیکھ نہیں رہا ہے، وہ تو انہیں محسوس نہیں کر رہا ہے۔ یہ جو شک انسان کے دل اور ذہن میں موجود ہوتا ہے، یہی شک اس کی یقین کی راہ کی رکاوٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم ریاضی کو پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس کو پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمارے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ آپ فرض کریں کسی بھی فارمولے کو ثابت کرنے سے پہلے مفروضہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ میں اس مفروضے کو نہیں مانتا، میں فرض نہیں کرتا، آپ یقین جانیں میتھمیٹکس کا، ریاضی کا کوئی ایک فارمولہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہی معاملہ ایمان کا ان میٹا فزکس سے متعلق ہے کہ اگر آپ ان کو نہ مانیں، ان پر یقین نہ رکھیں، ان پر ایمان نہ لائے، تو اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایمان و یقین کی کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اور جب ایمان پیدا نہیں ہو سکتا تو آپ اس آزمائش کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایمان اسی شک کو دور کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو شک ہے یہ دو طرح کا شک ہے۔ پہلا شک عقیدے کا شک ہے اور دوسرا شک عمل کا شک ہے۔ ہم تفصیل سے ان دونوں شکوک پر گفتگو کریں گے۔ ایک بات یہاں یہ واضح کر دینی ضروری ہے کہ شک فطری چیز ہے، ایک غیر فطری چیز نہیں ہے۔ شک انسان کے ذہن میں لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے، لیکن شک پر قائم رہنا غیر فطری چیز ہے۔ آپ نے اس بات کا بارہا مشاہدہ کیا ہوگا کہ انسان شک کے سہارے زندگی نہیں گزارتا۔ جیسے ہی انسان کے ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے وہ اس کو دور کرنے کی جستجو کرتا ہے، مختلف طریقے اختیار کرتا ہے جن کے ذریعے سے وہ اس شک کو دور کر سکیں۔ رات میں بستر پر لیٹے ہوئے اگر یہ خیال آ جائے کہ میں نے دروازے کو لاک کیا ہے یا نہیں، یہ شک اگر ذہن میں پیدا ہو جائے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک اسے نیند نہیں آتی جب تک کہ وہ جا کر یہ بات چیک نہ کر لے کہ اس نے دروازے کو لاک کیا تھا یا نہیں۔ شک کو دور کرنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم اپنے اندر ایمان و یقین کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم عقیدے کے شک پر بات کرتے ہیں۔ ہمارا اس وقت بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر آخر ایمان کیوں لاتے ہیں۔ ہم نے سوچ سمجھ کر ان سب چیزوں پر ایمان لایا ہی نہیں۔ وہ جو شعوری ایمان درکار تھا وہ شعوری ایمان ہمارے پاس کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت سابقہ نسل کی تو شاید چل گئی، لیکن یہ جو موجودہ نسل ہمارے سامنے اس وقت کھڑی ہے، اس نسل کی یہ اندھ بھکتی چلنے والی نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کی اندھ بھکتی ہے، بلائنڈ بلیو ہے، اندھا ایمان ہے کہ آدمی بغیر سوچے سمجھے چیزوں پر ایمان رکھ لے، بغیر شعور کے ایمان رکھ لے۔ ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بغیر دلیل کے اور بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو مان لے، بلکہ ایمان ایک شعوری کیفیت کا نام ہے۔ ایمان علم کی روشنی میں، محترم سامعین، یہ جو دور جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور وہ دور ہے جس میں خدا کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں مذہب کا انکار ہو رہا ہے۔ ہر بات جسے آپ منطق سے یعنی لاجک اور سائنس سے یا دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے، اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے، اس بات کو مانا ہی نہیں جاتا۔ اس دور میں ہم جی رہے ہیں جس کو پوسٹ ٹروتھ ایرا کہا جاتا ہے، یعنی آج یہاں سچائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حقائق سے آگے دنیا بڑھ چکی ہے۔ اس دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں مذہب کا، خدا کا روزانہ انکار ہوتا ہے، بلکہ یہ انکار آج کے ماڈریٹ اور ماڈرن ہونے کی علامت بنتا چلا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو نوجوان نسل آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ مذہب بیزارگی اور ارتداد میں تیزی سے مبتلا ہو رہی ہے۔ ہم نہیں جانتے، لیکن کئی نوجوان ایسے ہیں جو شہروں میں، بڑے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں، کیمپسز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ مذہب کا انکار کر چکے ہیں، وہ مرتد ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس کا اعلان نہیں کیا، لیکن وہ اپنے دلوں میں یہی ساری کیفیتیں رکھتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے ایمان کی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے خدا کی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اسلام کی۔ یہ کیفیت جسے ہم بلائنڈ فیتھ کہتے ہیں، یہ جو اندھ بھکتی ہے، یہ بہت بڑا سم قاتل ہے، اور یہ ان شکوک اور شبہات ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہ بات واضح طور پر سمجھ لیں
کہ ان تمام غیبی حقائق کو اندھیرے میں ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ علم وحی کی روشنی میں ان پر ایمان لانا ہے، علم کی روشنی میں ایمان لانا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اسی مقصد کے لیے اپنی وحی کو نازل کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب لا ریب ہے، یہ کتاب شکوک اور شبہات کا ازالہ کرنے والی کتاب ہے۔ جس کتاب میں شکوک و شبہات نہیں ہے وہی واحد کتاب ہو سکتی ہے جو شکوک اور شبہات کو ختم کر سکتی ہے، باقی اور کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے اللہ کی وحی کے علاوہ جو انسانوں کے شکوک اور شبہات کو، ڈاؤٹس کو دور کر سکتی ہو۔ یہی واحد ایک ذریعہ ہے۔ ہم آج کی گفتگو کو بھی ایک سوال پر مکمل کریں گے، اور وہ سوال یہی ہے کہ ہم اپنے ان عقیدے کے شکوک اور شبہات کو کیسے دور کریں۔ قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے ان شکوک اور شبہات کو دور کرنے کے لیے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے ان شکوک و شبہات کو کیسے دور کیا جائے اس پر بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔